عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں، عرش کی آنکھوں سنا یہ دل میں عرش حق میں کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، سایہ بلکہ اعلیٰ حضرت یہاں عشق میں کہا کہ بھئی سایہ تو سورج کا ہونا چاہیے، سایہ تو چاند کا ہونا چاہیے، تاروں کا ہونا چاہیے، عشق کی بات، اور ویسے بھی میرے آقا تو 70,000 پردوں میں تشریف لائے۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ اگر حضور کا ایک پردہ بھی اٹھ جاتا نا تو پھر سایہ سورج کا ہوتا، چاند کا ہوگا، تارا ہوگا۔ لیکن اعلیٰ کہتے ہیں ہاں ایک چیز بتاؤں میں، سایہ آپ کی ہے، حضور کی مبارک ایڑیوں کا جو پرت آسمان پہ جب پڑا تو کیا ہوا، دن کو پڑا تو کیا ہوا، رات کو پڑا تو کیا ہوا، دن میں سورج ہوتا ہے، رات کو چاند تارے۔ اعلیٰ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے نا رات کو تارے اور چاند اور دن کو سورج، یہ ہے کیا، یہ بات یہ ہے کہ جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، کیسے ہے بھائی، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ دب کے زیر پا نہ گنجائش زمانے کی رہی، دب کے زیر پا نہ گنجائش زمانے کی رہی، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں۔ یقیناً آپ نے تصویروں میں تو دیکھا ہی ہوگا وہ پتھر جس میں حضور کے مبارک پاؤں شریف کا نقش ہے، آپ نے دیکھا نا، الحمدللہ میں نے تو اصلی بھی دیکھا ہے، اور الحمدللہ یہ سعادت ملی ہے کہ سر پہ بھی رکھا ہے مارلہ شریف نے۔ تو اعلیٰ حضرت اس پتھر پر رشک کر رہے ہیں، یعنی اس پتھر کی قسمت پر رشک کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے، ارے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے گھر میں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں،
شمس و قمر سے، دو قمر دو پنجائے خور، دو ستارے 10 ہلال، حضور کے مبارک پاؤں مبارک 10 انگلیاں ہوتی ہیں، پنجے بھی ہوتے ہیں، انگلیوں میں ناخن شریف بھی ہوتے ہیں، تلوے بھی ہوتے ہیں، ایڑیاں، یہ کیا ہے؟ حضور کے مبارک پنجے، اور دو قمر دو پنجائے خور، تلوے، دو قمر پنجے، پنجائے خور، دو ستارے 10 ہلال، دو قمر دو پنجائے خور، دو ستارے 10 ہلال، کیسے؟ ان کے تلوے پنجے ناخن پائق 10 ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن پائق 10 ایڑیاں، ریزے شمس و قمر سے۔ اللہ 2 دن سے گرمیاں زیادہ نہیں، ماشاءاللہ گرمی زیادہ ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ بتقاضۂ بشر گرمی میں ذرا سے مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ تو بھی کیسے بیٹھے ہیں میں محسوس کر سکتا ہوں، اور میں کیسے بیٹھا ہوں یہ آپ شاید محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، ان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا۔ کوئی بات، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔ تاریخ گواہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ اتنا مال غنیمت ملا، جی بھائی اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ مسجد نبی شریف کا پورا صحن جو ہے نا وہ مال غنیمت سے بھر گیا، اتنا مال۔ اور محمد عربی صلی اللہ کے غلام قیصر و کسریٰ کے تخت کو رونتے ہوئے، وہ کیسا موقع ہوگا، کیسا وقت ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ان کے غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حضور کے صحابہ کی منقبت ہے، نعت بھی ہے اور منقبت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس ان کا منگتا ہونا چاہیے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ حضور کی ولادت 14 کنگرے گرے تھے، تو اس نے پوچھا تھا بادشاہ نے کہ اس کی تعبیر تو کریں، کیا ہوگا، کیا ہے مسئلہ، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو کہا یہ بات ہے کہ نبی آخر زمان کی ولادت ہو گئی ہے، 14 بادشاہ گزریں گے تیری سلطنت ختم۔ اس نے کہا وہ 14 ابھی تو بہت دیر ہے، حدوث دلی دور است۔ تو اس نے کہا تو 14 واقعی ہیں، 14 بادشاہ پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا 14 یوں نکلیں گے، ایسے 14، اور سارے تخت کی لالچ میں ایڑیاں رگڑ 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 کے مر گئے۔ آرہ وقت کہتے سنو، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منیب رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منیب رگڑ کر ایڑیاں، رگڑ کر مرنا یہ محاورہ، جس کی خاطر مر گئے منیب رگڑ کر ایڑیاں، ریزے
اعلیٰ حضرت کا ذرا احتیاط دیکھیے اعلیٰ حضرت کی کیسے 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 بات کر گیا اعلیٰ حضرت. ام ہانی کے گھر میرے آقا آرام فرما تھے نا, تو اللہ نے جبریل کو بھیجا, جا محبوب کو لیا. جب جبریل حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور تو آرام کر رہے ہیں. جبریل کو تو پتہ ہے نا دربار رسالت کے آداب کیا ہیں. رک گئے, کیسے اٹھو؟ تو حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں کو بوسا دو. جب میں اپنے الفاظ بات کرتا تو جبریل جھکے. اب ذرا چشمے تصور سے دیکھیں کہ حضور آرام فرمائے, حضور لیٹے ہوئے. بندہ کھڑے کھڑے نہیں سوتا, حضور لیٹے ہوئے. جبریل قدم کا بوسہ لینے کے لیے کیسے جھکے؟ ذرا تصور تو کریں کہ جبریل یہ جھک رہے ہیں اور جبریل اپنے سر کو جھکائے ہوئے حضور کے قدموں پہ, اور پھر اپنے لب حضور کے تلوں پہ لگا رہے ہیں. اچھا میں عشق کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جبریل کا جو تاج تھا نا, اس تاج میں جو موتی تھے نا, وہ پتہ نہیں کتنی آرزو کب کی آرزو ہوگی کہ کبھی ہمیں تو یہ موقع ملے کہ ہم وہ کر لیں, کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. موتی مکلف نہیں ہوتا, انسان ہوتا ہے. جن انسان یہ مکلف ہے, جانور تھوڑی مکلف ہے. کہ حدیث میں نہیں آیا کہ سجدہ نہیں کیا, اونٹ نے نہیں کیا حضور کو سجدہ, تو موتی بھی مکلف نہیں ہے. اس کی تمنا تھی کبھی موقع تو ملے, بس موقع ملے مجھے, تو آج وہ موقع مل گیا. جب جبریل کا سر جھکا ہوا تھا, جو تاج میں موتی تھے نا, وہ کیا کر رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, رکھتی ہیں کتنا وقت رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہیں. اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوگا, تقریباً سنا ہے. آقا علیہ السلام صدیق اکبر ساتھ ہیں, فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں, اور عثمان غنی بھی ساتھ ہیں. میرے آقا تشریف لے گئے احد پہاڑ شریف. کون سا پہاڑ؟ یعنی کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے نا, حضور سے یاد رکھتا ہے, چاہے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو. بلکہ حضور تو کہتے ہیں مجھے اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا اور جو پتھر مجھے سلام کرتا میں اسے بھی یاد ہے مجھے. دیکھیں حضور کو اگر سلام پتھر بھی کرے نا, حضور اسے نہ بولے. اے درود و سلام پڑھنے والے, تجھے کیسے بولیں گے حضور؟ وہ تو پتھر کو نہیں بولتے. تو وہ پہاڑ کے جسے حضور نے کہا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور یہ جنتی پہاڑ جنت میں ساتھ ہوگا. تو جب آمد ہوئی نا حضور کی, تو پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا. اب وہ زلزلہ کیا تھا؟ بس یوں کہہ لو کہ وہ آنے کی خوشی تھی حضور کی, اور حضور کی آنے کی خوشی میں وہ جھوم اٹھا. جسے ہم ربیع الاول شریف آتی ہے, مہینہ آتا ہے, تو ہم لوگ عاشقان میلاد جو ہیں وہ جھوم جھوم کے سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ٹھار کی آمد مرحبا کرتے نہیں کرتے. جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی وہ بھی جھومنے لگا.
اب میرے محبوب نے اس پہاڑ پر انعام فرمایا. انعام کیا تھا؟ اپنی ایڑی ماری. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ حضور نے اپنی ایڑی ماری. نصیب تھے نا اس کے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو حضور نے انعام دیا کہ اتنا جھوم رہا ہے تو آپ نے اپنی ایڑی مبارک ماری. فرمایا اے احد پہاڑ رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ کون شہید ہوگا, سب بتا دیا حضور. اچھا یہ سننا تھا الامر فوق الادب, حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو فوراً وہ پہاڑ رک گئے. اب میں اس پہ اگر مزید گفتگو کروں نا تو کر سکتا ہوں. یہ پہاڑ ہے کیا؟ آؤ حضور کی طاقت کی بات کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ پہاڑ دیکھتے پہاڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی نا تو اس کو قرار نہیں تھا, اس کو قرار نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے یہ میخیں گاڑی, یہ زمین کی میخیں, تو زمین ساکت ہو گئی. پہاڑ کی طاقت کیسی ہے؟ اتنی بڑی زمین ہے, پہاڑ جب اس پر رکھے گئے تو زمین رک گئی. طاقت پہاڑ کی, یہ پہاڑ کی طاقت. اور ایسے طاقت والے پہاڑ پر حضور ایڑی مان, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو رک جائے. تو حضور کی طاقت کا کیا کہنا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کی سمجھ میں بات نہیں آتی اللہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سمجھتا فرمائے. سبحان اللہ. فرش والے تیری شکر کا علو کیا جانا. وہ کیا کہا تھا تیرا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں جو تضمین بھی فرش والے تیری شکر کا علو کیا جانا. کچھ بشر, کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے. ان کی اوقات کیا ہے جو اتنا جانے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے آتا, ایک ٹھوکر میں اگد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں اگد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر. حضور کی طاقت تو بات ہی نہیں, یہاں تو حضور کی مبارک ایڑیوں کی بات ہو رہی ہے. ایڑیوں میں یہ طاقت ہے. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر. سمندر کے اندر اگر جہاز آپ لنگر نہ ڈالیں, لنگر نہ ڈالیں تو جہاز جو ہے نا وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں. ہوا اس کے تھپڑے اس کو یہاں وہاں ادھر ادھر کرتی رہتی ہے. لیکن جیسے لنگر ڈال دیا تو اب وہ ہلے گا نہیں, ادھر ادھر ہوگا, جگہ سے نہیں ہلے گا. تو یہ طوفان کیا طوفان ہے جو میدان محشر میں طوفان آنے والا. تو یاد کرتے ہیں اعلیٰ حضرت, او ہو اس وقت کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تنا تم سے نہ ڈر, اے رضا طوفان محشر کے تنا تم سے نہ ڈر. شاد ہو ارے شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر.
درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.